ناظرین خوش آمدید ہے آپ کا آج کے خصوصی شمارے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شاہین۔ ناظرین آج کے خصوصی شمارے میں آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آج ایک ایسے خصوصی مہمان کو یہاں پر مدعو کریں گے جو کہ ایک شعبے سے سماجی کارکن ہیں، ایک مشہور سماجی کارکن ہیں، ان کا نام ہے جناب سید اعجاز کاشانی صاحب۔ کاشانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ چونکہ کاشانی صاحب اس وقت دیش میں جو حالات بنے ہوئے ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، جس طریقے سے آج بھی جموں کشمیر کے اندر سے لے کے ہندوستان کے باقی ریاستوں میں بھی پردرشن و مظاہرے ہوئے، وہ اس وجہ پہ کیونکہ حال میں بی جے پی کی اسپوکس پرسن نکل شرما نام ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے خلاف پورا پردرشن اس وقت دیش میں چل رہا ہے، تو کس طریقے سے آپ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ جس حوالے سے جو ہے بی جے پی کی اسپوکس پرسن نپور شرما نے جو ہے حال ہی میں جو ہے بیان دیا، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور آپ کے مادھیم سے بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو مقدس ذات ہے، وہ کافی اونچی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بہرحال جگہوں پہ انہوں نے جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ پورا اگر میں یہ کہوں کہ پورا قرآن مقدس ہی جو ہے وہ تعریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی کے ایسے کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی شان جو ہے کافی اونچی ہے، ان کا مقام جو ہے وہ کافی اعلیٰ ہے۔ اور میں اکثر ہی بات کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے مشہوریت وہ چاہتے ہیں، انہیں میڈیا کی ایک پبلسٹی انہیں ضرورت ہوتی ہے، تو پھر جب اپنے آپ کو مشہور ہونے کرنا ہوتا ہے تو وہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ تو جس حساب سے ابھی جو ہے پروٹسٹس کی اگر ہم بات کریں، عالمی سطح پر اگر بات کریں، باقی مسلم ممالکوں کی اگر بات کریں، تو انہوں نے بھی اپنا پروٹسٹ جو ہے درج کیا ہے، لیکن کہیں حد تک دیکھیں، جب اسلامی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، مسلمانوں کے تئیں کسی کی ایک آستھا ہوتی ہے، کسی کا ایک وشواس ہوتا ہے مذہب کے حوالے سے، اس پر ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس میں لوگوں کو جو ہے غصہ بھی آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے ایز اے مسلم جب آپ کوئی سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ ایف آئی آر بھی لانچ ہوا ہے ان پر، تو اس حوالے سے جو ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس بھی اپنی طرف سے جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس پر ایک ٹھوس اقتدامات اٹھانے چاہیے، تاکہ جو ہے ایک بھائی چارہ، ایک عام جو ہمارا ایک ہندو مسلم سکھ یا باقی بھی جو مذہب ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک باہمی تعلقات، ایک ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ امن اور قائم کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو ایسے افراد بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ماحول بالکل جو ہے صحیح رہے، اس حوالے سے وہ ایسا بیان دیتے ہیں۔ چلے کاشانی صاحب، چونکہ میں اگر اب جموں کشمیر کی طرف اگر رخ کر لوں، کیونکہ جموں کشمیر کی صورتحال پر آپ کی گہری نظر رہتی ہے، چاہے وہ سوشل ایونٹس کی بات ہو یا جتنے بھی ہمارے سماج کے اندر جو برایا اس وقت برپا ہو رہی ہے جموں کشمیر کے اندر، اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو کاشانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم خالی ضلع سری نگر کی بات کریں، اکثر و بیشتر سروے کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور حال میں جب میڈیا کی طرف سے کوریج اس کو مل جاتی ہے کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ایک بن چکا ہے، خاص کر میں ضلع سری نگر کی اگر بات کروں، نکاح کی جب ہم بات کریں، میرج کی اگر ہم بات کریں، یہ بھی اس وقت سروے کے حساب سے آیا کہ 50,000 سے زائد جو لڑکیاں ہماری بہنیں ہیں، ان کی عمر تقریباً 25 یا 30 سے تجاویز کی گئی ہے، مگر ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے آج کے سماج میں؟ دیکھیے، میں ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نکاحوں کا معاملہ ہے، کافی میں سمجھتا ہوں ایک غمگین معاملہ ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم رپورٹس کی اگر بات دیکھیں، 50,000 سے زائد ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اوریج ہو چکی ہیں، تو یہ تو ایز پر رپورٹس ہے۔ اگر آپ جو ہے نیشنل جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے آپ دیکھیں جو ان کے پاس رپورٹس ہیں، تو 45,000 سے زیادہ، یعنی 50 اور بھی، یہ تو ان کا 2018 کا میرے خیال سے ان کا سروے ہے، تو ہماری جو بہنیں ہیں وہ ان کی اوریج ہو چکی ہے، وہ نکاح میں اس لیے ان کی لیٹ ابھی نکاح بھی نہیں ہو رہے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کئی حد تک میں سمجھتا ہوں جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داریاں جو ہے ان پر بھی کچھ غلطیاں عائد ہوتی ہیں، اور جو ہمارے جو نوجوان ہیں ان پر بھی یہ غلطیاں جو ہے عائد ہوتی ہیں۔ لیکن اسلامی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نکاح بالکل سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نکاح میں بالکل کوئی خرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے لڑکی والوں کا جو ہے یہ ڈیمانڈ رہتا ہے کہ لڑکا چور ہو، چاہے وہ چرس پیتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، لیکن اس کے پاس گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے۔ تو لڑکا چاہے کسی بھی بیڈ ایکٹیویٹیز میں، کسی بھی غلط
طریقے میں انوالو ہو گیا ہو، لیکن اس کے پاس ایک اچھا خاصا مکان ہونا چاہیے، تب جا کے اسے جو ہے وہ لڑکی جو ہے اس کے نکاح میں دے دی جائے گی. یا لڑکی والوں کا یہ بھی رہتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک اچھے خاندان سے ہونا چاہیے. آج کل ایسے بھی کچھ ایسے ان کی ذہنوں میں ایسی چیزیں ہیں کہ لڑکا بڑے خاندان سے ہونا چاہیے. کاسٹزم کا بھی بڑا وہ بھی ایک مسئلہ ہے، غمگیر مسئلہ ہے. اچھا، اب ہم لڑکے والوں کی بات کریں تو لڑکے والے بھی اب اس قدر یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی، چاہے لڑکی کے پاس کردار ہو نہ ہو، لیکن لڑکی جو ہے گورنمنٹ امپلائی ہونی چاہیے. جی، ان کی بھی لڑکے والوں کی بھی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ نہیں، ہمارا جو جہاں ہماری شادی ہوگی ان کے پاس بھی ایک بڑا مکان ہونا چاہیے. بالکل. تو لڑکی والوں کا بھی یہ رہتا ہے کہ نہیں، لڑکے کے پاس ایک کردار ہو نہ ہو، لیکن گاڑی لڑکے کے پاس ضرور ہونی چاہیے، تب جا کے وہ شادی کے لائق ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کافی بڑی بدعت ہے. جس حوالے سے ابھی ہم بات کریں، کافی افسوس کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ بتائیے کس صحابہ نے ویسے نکاح کیا جیسے آج نکاح ہو رہے ہیں؟ انہوں نے بینڈ باجے اپنے ساتھ ساتھ چلائے، انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ جو ہے گاڑیاں، 100 گاڑیاں ان کے پیچھے تھی. کنہوں نے کس صحابہ نے جو ہے ہزاروں لوگوں کو دعوتیں دی اور 16 پکوانیں وہاں پہ بنائی؟ کسی صحابہ نے ایسے، آپ کتابیں دیکھ لیجئے، آپ حدیث دیکھ لیجئے، آپ اسلامی حوالے سے دیکھ لیجئے، کسی صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کسی اولیاء نے ایسا نہیں کیا. تو جو اسلامی حوالے سے ہماری جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ نکاح بالکل سادگی کے ساتھ ہونے چاہیے. ایک بڑا سوشل ایول ہے یہاں پہ. ایک میں سمجھتا ہوں یہ کافی غمگیر مسئلہ ہے، اور میں نے خود بھی اس چیز کا ایک میں یہ کہوں کہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جس حساب سے لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اب کس کی شادی کہاں پہ ہوئی ہے، ماں کس خاندان کی ہے، یا بھائی کس خاندان سے ہے، یا آپ کے ریلیٹیوز کس خاندان سے ہیں. آج کل یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا لڑکے میں کردار ہے، کیا لڑکا دین پر چلنے والا لڑکا ہے. تو دیکھیے، میرے خیال سے میں آپ کے مادھیم سے ان والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کر آپ کی چینل سے، آپ کی اس انٹرویو کے مادھیم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را اسلامی حوالے سے چلیے اور دیکھیے کہ نکاح کے کس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح کیا. تو آج دیکھیے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جس حساب سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. جو لوگ آج یہ کہتے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باقی چیز کریں، لیکن انہیں چاہیے اس حوالے سے بھی، اس ایشو پر بھی بات کریں، کیونکہ یہ بھی ایک اصلاح ہے. کیونکہ ہم کئی حد تک، مسلمان کئی حد تک اس حوالے سے آگے ہو چکے ہیں کہ ان کا جو پراپر ہم یہ کہیں کہ وہ اسلامی حوالے سے کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات کریں، قرآن مقدس گواہ ہے. قرآن مقدس میں کئی جگہ ایسے ہوا ہے، نون والقلم وما یسطرون وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ما کان محمد ابا احد من رسولکم وکن رسول اللہ خاتم النبیین. تو یہ کچھ تعریف ہیں، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل نون والقلم وما یسطرون. تو یہ قرآن مقدس کی ایسی تعریفیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، ان کی شان کے. بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ پورا قرآن مقدس ہی تعریف نبی متاثرائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. چلیے، بہت کاشانی صاحب، بہت بڑی آپ نے بات کی. چونکہ جب ہم نے میرج کی، نکاح کی یہاں پر بات کری، کچھ وجوہات کے بنا پر ہماری بہنیں جو اوور ایج ہوتی ہیں ان کے پاس ان کا نکاح نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑی بات آپ نے یہ کی کہ آج کے جو زمانے، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، یہاں پر کشمیر میں خاص کر رواج کا ماحول جو وہ معمول کے طور پر یہاں پر چل رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے، لڑکا یا لڑکی کیسے ہے، باصلاحیت ہے، کردار ہے اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کے برعکس کی کیا اس کی گورنمنٹ نوکری ہے، کیا وہ امپلائڈ ہے، تبھی ہم ان کے ساتھ شادی کریں. بڑے افسوس کی بات ہے اس بارے میں. یہاں کی جو سول سروس ہے، سول سوسائٹیز ہے یا سماجی تنظیم ایسے جو کام کرتی ہے گراؤنڈ پہ، جو زمینی سطح پہ کام کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت یہاں پر کرنے کی ہے. ایک بڑا اہم ایک مسئلہ قاسم صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی کافی گرفت مضبوط رہتی ان سوشل ایونٹس پر، کافی نظریں آپ رہتے اور بڑے بڑے سیمینار میں آپ اس میں شرکت کرتے ہیں. تو ایک اور بڑا مسئلہ جموں کشمیر کے اندر بن رہا ہے وہ ڈرگس کا مسئلہ ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے. اکثر و بیشتر ہم دن بدن دیکھتے ہیں کہ یہاں کے خاص کر نوجوان جو بچے ہمارے، چاہے اس میں لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، دونوں شامل ہیں، تو ڈرگس کی لت میں وہ لت پت اس طریقے سے ہو گئے کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے انسان کوئی بیٹھا ہے، یا ماں کوئی بیٹھی ہے، یا باپ کوئی بیٹھا، اور کچھ ایسے حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جن کے پھر کارن ان کے گھر والوں کو پچھتانا پڑتا ہے کہ آخرکار یہ کیا ہوگا ہمارے بیٹے کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ. یہ آخری وقت تک ان کو پچھتانا پڑتا ہے. کیا وجوہات ہے ایسے جو ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتے ہیں یہاں پر، اور ڈرگس کا خاص کر اس وقت جو ایک ہاٹ اسپاٹ بنا ہے کشمیر کے اندر، وہ بظاہر اس وقت نام نہیں لے رہا ہے تھمنے کے لیے، حالانکہ کافی ایسی سماجی تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں، مگر ابھی تک ڈرگس پہ قابو نہیں پایا گیا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مجھے لگتا ہے پچھلے 10-12 سالوں سے تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ڈرگس کا ایک بڑا معاملہ ہے کشمیر میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی غلط چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ میں جو ہے مانتا ہوں کہ وہ ڈرگس ہے.
جس حوالے سے ہمارے جو نوجوان ہیں ڈرگز میں ملوث ہو چکے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ دیکھیے اس کی کچھ وجوہات رہتی ہے, کیونکہ آپ نے جس حوالے سے کہا کہ میں فیکٹس پر بات کروں گا. سب سے پہلے ہمارا جو نوجوان ہوتا ہے اس کی ذاتی زندگی میں کسی ایک انسان کے ساتھ ایک ریلیشنز رہتے ہیں, کسی ایک انسان کو پسند کرتا ہے, بعد میں وہ ریلیشنز صحیح حوالے سے چلتے نہیں ہیں, اس میں سے کچھ خرابیاں ہو جاتی ہیں جس کے حوالے سے اسے لگتا ہے کہ ڈرگز کے استعمال سے مجھے ایک راحت ملے گی, تو وہ ڈرگز میں استعمال ہو جاتا ہے, انوالو ہو جاتا ہے. سیکنڈ, یا تو آپ کے والدین کے ساتھ, آج کل ایسے بھی نوجوان میں دیکھتا ہوں جن کے والدین کے ساتھ ان کے صحیح تال میل نہیں ہے, جن کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہیں, تو وہ بھی ڈرگز میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہماری بات نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں جو ماحول ہوتا ہے, جس قدر کا ایک ماحول ہوتا ہے. تھرڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ایک دوستی ہوتی ہے, کچھ افراد کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے, یا آپ کالج لائف کی اگر بات کریں, آپ اسکول لائف کی بات کریں, تو اس میں سے کوئی ایک فرینڈ ان کا جو ہے ڈرگز میں انوالو ہو گیا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ ڈرگز کے معاملے میں آ جاؤ تاکہ آپ کو جو ہے راحت ملے گی. اور بے روزگاری کا بھی ایک مسئلہ ہے. فورتھ کا جہاں تک مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, جہاں تک ہمارے نوجوان ہیں, لیکن میں یہ بے روزگاری کا میں اتنا معاملہ نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر نوجوان واقعی میں چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ لوگوں کو, نوجوانوں کو پرابلم یہ ہے کہ وہ چھوٹے کام نہیں کر پاتے ہیں, وہ اس میں شائع فیل کرتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ ریڑے پہ نہیں بیچ سکتے, ہم وہ چھوٹے کام نہیں کر سکتے ہیں جس سے وہ اچھا خاصا اماؤنٹ دن میں کما سکتے ہیں, تو اس میں ان کا جو ایگو آگے آ جاتا ہے. فورتھ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, استاد ہیں, اسکول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان کے جو ریلیشنز اپنے بچوں کے ساتھ, ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھے نہیں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں, جو استاد ہیں ہمارے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھا رویہ پیش کریں, تاکہ جو منشیات ہے, ایسی بدترین بدعت ہمارے سماج سے باہر ہو جائیں, تاکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ صاف شفاف ماحول بنے, اور کم سے کم ہمارے نوجوان جو ہے اس میں ملوث نہ ہو. چلیے, ایک اور اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ اس میں سرکار کی اگر بات کریے, اتھارٹیز کی بات کریں, گورنمنٹ کی بات کریں, اگر وہ اس پر قابو نہیں پاتے تو سب سے بڑا فرض جو ہمیں بنتا ہے, ہمیں خود ایز اے انڈیویجولی, ایز اے سٹیزن ہونے کے کارن اس پہ قابو پانا پڑے گا, اور کس طریقے سے اس پہ قابو پانا پڑے گا وہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں انڈیویجولی اور یونائٹڈ ہو کے ساتھ اس مسئلے پہ, اور اس جو فحاشی یہاں پر اس وقت عام ہو چکی جموں کشمیر کے اندر, چاہے ڈرگس کا معاملہ ہو, ڈومیسٹک وائلنس کا معاملہ, کسی اور اینگل سے جو طریقہ غلط ہے, اس پہ کام کرنے کی ہمیں بہت اہم ضرورت ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سید اعجاز کاشانی صاحب. کاشانی صاحب, بہت ہم شکریہ وقت دینے کے لیے. تو فی الحال کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, آپ ایسے ہی دیکھتے رہے, ایسے ہی ہم شخصیت کو آپ کے ساتھ مدعو کرائیں گے, اور فی الحال کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت, اور اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.